بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پاکستان میں آٹے کا بحران۔ پاکستان میں ایک بار پھر گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ملک بھر میں آٹے کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں اور اس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق دسمبر کے آخری ہفتے میں آٹے کی قیمت میں تقریباً 3% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ رواں ہفتے میں آٹے کے تھیلے کی قیمت میں کم از کم 200 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ موسم سرما کے دوران کئی علاقوں میں صورتحال یہ ہے کہ اگر گھر کی گیس کا پریشر کم ہو تو پھر تندور کا رخ کرنا پڑتا ہے، جبکہ تندور سے ایک روٹی 25 روپے سے کم کی نہیں مل رہی ہے۔ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود گزشتہ 2 برسوں سے پاکستان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گندم کی درآمد کر رہا ہے۔ گندم پاکستان میں خوراک کا اہم جز ہے اور ہر پاکستانی اوسطاً 130 کلو گرام گندم سالانہ کھا لیتا ہے۔ مصدق عباسی اسلام آباد کے رہائشی علاقے G10 میں تندور چلا رہے ہیں۔ انہوں نے لبیک ٹی وی کو بتایا کہ آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے علاوہ بجلی، گیس اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ان کے مطابق میں 2 ملازمین کی تنخواہوں کے علاوہ تندور کا 15,000 ماہانہ کرایہ ادا کرتا ہوں، جبکہ بجلی اور گیس کا بل علیحدہ سے جمع کراتا ہوں۔ مصدق عباسی کے مطابق آٹے کی قیمت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں 25 روپے کی بھی روٹی بیچ کر سارے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ مصدق عباسی مزید وقت ضائع کیے بغیر اپنے گاہکوں کے لیے تندور میں پھر سے روٹی لگانے میں مصروف ہو گئے، مگر ذہن میں یہ سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سارے بحران کا ذمہ دار کون ہے، یا پھر اس بحران پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ وفاقی حکومت نے اس حوالے سے معاملہ صوبوں پر ڈال دیا ہے کہ یہ مسئلہ یا بحران ملز ایسوسی ایشنز اور صوبائی حکومتوں کا پیدا کرتا ہے۔ حکومت کے مطابق آٹے کی ذخیرے اور فلور کو فراہمی سمیت اس کی قیمتیں مقرر کرنا بھی صوبائی حکومتوں کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ لبیک ٹی وی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ میں شامل وفاقی وزراء اور فلور ملز ایسوسی ایشن کے نمائندوں سے اس معاملے پر بات کرنے کی کوشش کی ہے اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ آخر اس مسئلے سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ اس بحران کو سمجھنے سے قبل یہ بات ذہن میں رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت رواں برس مئی میں ایک اجلاس ہوا جس میں ملک میں گندم کی پیداوار، موجودہ ذخائر اور صوبائی و قومی سطح پر کھپت جیسے معاملات زیر غور آئے۔ اس اجلاس میں رواں برس گندم کی مجموعی پیداوار کا ہدف 2,29,00,000 میٹرک ٹن لگایا گیا تھا، جبکہ متوقع پیداوار 2,26,00,000 میٹرک ٹن تک ہوگی۔ گندم کی ملکی سطح پر مجموعی کھپت کا تخمینہ 3 کروڑ میٹرک ٹن لگایا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اس اجلاس کو بتایا گیا کہ گندم کی حکومتی سطح پر خریداری کے حوالے سے پنجاب نے 91%، سندھ نے 49%، بلوچستان نے 15%، جبکہ پاسکو نے 100% ہدف حاصل کر لیا ہے۔ مقامی ضرورت کے مقابلے میں گندم کی کم پیداوار کی وجہ سے وفاقی کابینہ نے ملک میں 30 لاکھ ٹن گندم کی درآمد کی منظوری دی۔ یہ بھی واضح رہے کہ گزشتہ 2 برس میں ملک میں 2,28,00,000 میٹرک ٹن گندم کی پیداوار ہوئی تھی، تاہم یہ پیداوار بھی ملک کی ضرورت سے کم تھی، اس لیے پاکستان نے 20 لاکھ ٹن گندم بیرون ملک سے منگوائی تھی۔ اب موجودہ بحران پر وفاقی وزراء سے بات کرنے سے قبل
فلور ملز ایسوسی ایشن کا موقف جانتے ہیں۔ چیئرمین آل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت 23 روپے فی من پر آٹا دے رہی ہے۔ حکومت 20 کلو آٹے کا تھیلا 1295 روپے میں دے رہی ہے، لیکن سرکاری نرخ میں تو فرق نہیں ہے، لیکن 15 کلو میں پرائیویٹ گندم کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق آج سے 10 دن پہلے گندم فی من 3300 روپے میں مل رہی تھی اور آج یہ نرخ 4350 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اجرا جو ملز کو ہو رہا ہے وہ کم ہے۔ مثال کے طور پر بلوچستان گندم دے ہی نہیں رہا، سندھ 2.25 لاکھ ٹن تک ماہانہ دے رہا ہے، حالانکہ سندھ کو 3.25 لاکھ ٹن ایشو کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق پنجاب میں ان دنوں میں 30,000 ٹن ایشو کیا جا رہا ہے، آج 21,500 ٹن ایشو کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 7,500 ٹن ایشو ہوتا ہے، آج کل 5,000 ٹن ایشو ہو رہا ہے۔ عاصم رضا کے مطابق اس لیے اگر تمام صوبوں کا فرق نکالیں تو یہ 10,000 ٹن یومیہ ہے، اس کا مطلب ہے 1 لاکھ بوری۔ اس کی وجہ سے سارا بوجھ اوپن مارکیٹ پر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے پاس گندم پڑی ہے وہ اپنی من مانی کے ریٹ مانگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سیاسی کھینچا تانی چل رہی ہے، صوبوں میں مختلف جماعتوں کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو یہ کھچڑی بنی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں دیں، ہم کیوں کریں۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کو چاہیے کہ صوبوں کو گندم دے اور پھر بعد میں صوبوں کے کوٹے سے اسے نکال لے۔ انہوں نے کہا کہ بین صوبائی پابندی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت وفاق اور صوبوں کی جانب سے گندم بچانے کی بجائے اس کی اجرا کی ضرورت ہے تاکہ مارکیٹ معمول پر آ جائے۔ دوسرا بڑا حل یہ ہے کہ یہ نجی سیکٹر کو گندم درآمد کرنے کی اجازت دیں، ہمیں وہ 3300 سے 3400 روپے کے درمیان پڑے گی، ہم اگر لے آتے ہیں تو مارکیٹ میں خود بخود 4300 سے 3400 پر آ جائے گی۔ چیئرمین فلور ایسوسی ایشن سندھ چودھری محمد یوسف کا کہنا تھا کہ وفاق کی حکومت کے پاس سٹاک موجود ہے، اگر آج ہی وہ گندم ایشو کر دیتے ہیں تو آٹا 50 روپے فی کلو کم ہو سکتا ہے، یا تو ہمیں اجازت دیں ہم 30 روپے کلو کم کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز نے ستمبر میں ایشو کی جانے والی گندم مئی میں ایشو کر دی، اس میں سٹاک اور سبسڈی ضائع کی گئی جس کا خمیازہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ چودھری محمد یوسف نے کہا کہ وفاق نے ہمیں باندھ دیا ہے، یا تو ہمیں درآمد کرنے کی اجازت دے دیں یا پھر خود ایشو کر دیں، کیونکہ غریب آدمی اس وقت بد دعائیں دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی طارق بشیر چیمہ نے لبیک ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وفاق نے تو گندم درآمد بھی کی ہے اور ہم تو فلور ملز ایسوسی ایشن کی منتیں کر رہے ہیں کہ وہ قیمتوں میں کمی لائیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ محکمہ شماریات کے مطابق پاکستان نے رواں برس کے پہلے 9 ماہ میں $80 کروڑ کی گندم درآمد کی۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ فلور مل ایسوسی ایشن کو گندم صوبوں نے دینی ہوتی ہے، وفاق نے نہیں دینی ہوتی۔ وزیر مملکت برائے بین صوبائی ہم آہنگی ماہر ارشاد سیال نے لبیک ٹی وی کو بتایا کہ گندم ایک صوبائی معاملہ ہے، اس حوالے سے وفاق کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومتیں ہیں جہاں سے گندم کا بحران پیدا کیا جا رہا ہے۔ وفاق کے اختیارات سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ گندم کی خریداری تک صوبے کرتے ہیں، گودام اور سٹوریج تک صوبوں کے پاس ہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ وفاق کے پاس تھوڑی مقدار پاسکو کی گندم کی ہے، مگر وفاق تو مسئلہ پیدا نہیں کر رہا، وفاق نے بھی تو اپنے ہی ملک کو یہ گندم دینی ہے۔ ماہر ارشاد کے مطابق یہ محکمہ خوراک کا مسئلہ ہے، وفاق بھرپور طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، تاہم ذخیرہ اندوزی کو روکنا صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ سندھ کی طرف سے کوٹے کے کم گندم کے سوال پر وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ انہیں ابھی صحیح اعداد و شمار کا تو علم نہیں ہے، مگر وہ ایک بات پکی یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کو ہمیشہ ایک سازش کے تحت بدنام کیا جاتا ہے، اسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق سندھ کبھی مستحق کا حق نہیں مارتا اور یہی وجہ ہے کہ صوبے وہ بہترین سہولتیں حاصل ہیں جو کہ پورے پاکستان کے عوام کو بھی حاصل نہیں ہیں۔ رواں برس مئی میں وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں طے پایا تھا کہ گندم کی پیداوار کے ہدف اور
پیداوار میں فرق کی وجوہات میں گندم کی کاشت میں کمی، پانی کی قلت اور گزشتہ حکومت کی کھاد فراہمی کی بد انتظامی کی وجہ سے بحران پیدا ہوا۔ مزید یہ کہ مارچ میں گندم کی امدادی قیمت کے دیر سے اعلان کی وجہ سے کسانوں کی گندم کی کاشت میں 2% کمی کا رجحان بھی دیکھنے میں آیا۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے اور موسمیاتی تبدیلی یعنی وقت سے پہلے گرمی کی شدت میں اضافہ بھی گندم کے طے شدہ ہدف کے حصول میں بڑی رکاوٹ ہے۔ گندم کے شعبے سے وابستہ افراد اور ماہرین کے مطابق اگر گندم کی بلند قیمت اور روپے کی کم قیمت برقرار رہی تو درآمدی گندم پاکستانیوں کے لیے آٹے کی قیمت کو مزید بڑھا دے گی، جو ملک میں پہلے سے موجود مہنگائی کی بلند سطح کو اوپر کی جانب دھکیل دے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔